أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركهم في ظلمات لا يبصرون واو زبر و تا زبر تا را زبر را وترى کاف زبر کا وترکا ہا میم پیش ہم وترکہم فا یا زیر فی وترکہم فی ظا پیش ظو لام پیش لو ظلو میم کھڑی زبر ما فی ظلما تا لام دو زیر تل فی ظلمات لام الف زبر لا فی ظلمات لا تلا یہ تا کو اسلام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تلا یہاں پہ یہ لام کے بعد الف ہے تو یہ حروف مدہ میں سے حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے حروف مدہ 3 ہے الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں یہ 3 حروف مدہ اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ الف ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے تو یہ حروف مدہ میں سے اس لیے اس کو لمبا کیا جائے لام الف زبر لا اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کی مثال یہ ہے یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ پیش آ گیا تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ میں سے ہے اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اور تیسرا تھا یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اس کی مثال یہ ہے یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے یہ زیر ہے یہ یا ساکن ہے اس کے اوپر یہ جزم ہے یہ جو زیر ہے یہ فا کے نیچے ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی اس کی مثال یہ تو یہ 3 حروف مدہ اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے لام الف زبر لا یا با پیش یب لا یب صاد زیر صی را واو پیش رو نون زبر نا فی ظلمات لا یبصرون اب یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ آخری حرف ہے نون اور اس کے اوپر ہے زبر تو وقف کرنے کی صورت میں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا نون کو ہم ساکن پڑھیں گے اگر اس کو ملا کے ایک ہی سانس میں اس آیت کو اور آگے والی جو آیت ہے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں تو پھر یہ نون کے اوپر زبر پڑھا جائے گا لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں نون کو ساکن پڑھیں گے یہ جو نون کے اوپر زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا کس طرح نون ساکن ہوگا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ لا يبصرون نون پڑھا جائے گا نون کو آخر میں ظاہر کریں گے لیکن نون کے اوپر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا